بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام کے شرعی آداب۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے افشوا السلام تسلموا، سلام کو پھیلاؤ سلامتی میں رہو گے۔ سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، اسے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، کیونکہ سلام اسلامی حق ہے۔ دوسرے بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بچوں کے پاس سے ہوا تو ان کو سلام کیا، اس لیے بچوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے۔ سلام کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے، ہاتھ سے یا سر سے یا انگلی کے اشارے سے سلام کرنا یا جواب دینا سنت کے خلاف ہے۔ کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا مسنون ہے۔ عورت سے عورت مصافحہ کر سکتی ہے۔ کسی مجلس میں جائے تو جہاں موقع ملے اور جہاں ملے جگہ ملے بیٹھ جائے، دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھنا گناہ کی بات اور مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص مجلس میں آئے اور کوئی جگہ نہ ہو تو پہلے سے بیٹھنے والے کو چاہیے کہ ذرا مل کر بیٹھ جائے اور آنے والے مومن بھائی کے لیے گنجائش نکال لے۔ کہیں اگر صرف 3 آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کانا پھوسی کی اجازت نہیں کہ خواہ مخواہ اس کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا، اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے۔ نوٹ: جب بھائی آئے تو جب جمائی آتی ہے تو سنت یہ ہے کہ منہ بند کر لے اور منہ پر ہاتھ رکھ لے اور ہا ہا کی آواز نہ نکالے، یہ حدیث میں منع ہے۔ اگر کسی کا اچھا نام سنے تو اپنے مقصد کے لیے نیک فعل سمجھنا سنت ہے اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے۔ بدفعلی لینے کو سخت منع فرمایا گیا ہے۔ جیسے چلتے چلتے کسی کو چھینک آئی تو یہ سمجھنا کہ کام نہ ہوگا، یا کوا بولے یا بندر نظر آئے یا الو بولے تو اس سے آفت آنے کا گمان رکھنا سخت نادانی اور بالکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے فائدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے، اس لیے اہتمام سے اس پر عمل کرنا سنت